السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 6 فروری 2022 بروز اتوار صبح 7:15 بجے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. ایشوز بہت سے ہوتے ہیں جس پہ تفصیلی بات کرنی ہوتی ہے. میرے ساتھ حسب وعدہ اتوار والے دن سید ذوالفقار شاہ صاحب موجود ہے جس میں ہم ڈرگز منشیات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. لیکن ابھی ہمیں وہ نتائج نہیں مل سکے. دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں لیکن آپ ایٹ لیسٹ یہ ریکارڈ کا حصہ بن رہا ہے. 2 ایشوز پہ گفتگو کرنی ہے. سب سے پہلی جو آپ کو پتہ ہے کہ کل ملاقات ہوئی آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، شہباز شریف، مریم صفدر اور حمزہ شہباز کی. اور میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اس کے اوپر کہ شہباز شریف سے سڑکوں پہ گھسیٹنے کے لیے، گھسوانے کے لیے زرداری صاحب ان کے گھر پہنچ گئے. یعنی اور آپ کو پتہ ہے بلاول صاحب بھی موجود تھے. مودی کا جو یار ہے غدار، یہ سارا آپ سنتے رہیں. یہ ملاقات ثابت کرتی ہے کہ بڑی سیاسی جماعتوں کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو چکے ہیں اور وہ تصویریں بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہیں استقبال کی، پھر پریس کانفرنس کے خطاب کی، اور اس کے بعد پولیٹیکل عام لوگوں کو پالیٹکس پہ تو اعتماد ہی اٹھ جانا چاہیے. اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے. زرداری تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے اور تم سے قوم کی مثالی کریں گے. زار بابا اور 40 چوروں سے اپنی لوٹی ہوئی دولت واپس ان کے پیٹوں سے نکال کر آپ کے قدموں میں نشاور کریں گے. اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے. زرداری صاحب پہلے آپ اپنی کرپشن کا تو قوم کو حساب دیں. سنو زرداری صاحب، آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں، چاہے آپ ڈبہ پیر کا جبہ پہن کے آ جائیں، آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں. کہ جو ایک دوسرے کے بارے میں کرپشن کی باتیں کر رہے تھے تو اکٹھا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھائی بات پالیٹکس کی کریں نا، بات حقائق کی کریں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ ہونا چاہیے. یعنی جو بات کر رہے ہیں کہ کرپشن یعنی 2 سیاسی جماعتیں، تو یہ تو مل ملا والا سسٹم شروع ہو گیا. مساق جمہوریت جسے آپ کو یاد ہے عرف عام میں لوٹ بازاری، اور وہ بڑے طریقے سے چل رہی ہے. اور آپ آنے والے دنوں میں سارے حالات اور واقعہ دیکھیں گے. قوم کو چیزیں ساری سمجھ آ گئی ہیں. میرا خیال ہے اس کا الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے نا ان دونوں سیاسی جماعتوں کو نہیں ہونا. جو ایک بیچ میں سائلنٹ کلاس بیٹھی ہوئی تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید واقعی شہباز شریف اپنے پیٹ پھاڑ کے سڑکوں پہ گھسیٹ کے کرپشن کا پیسہ نکالیں گے تو ان حالات میں کس نے نکالنا ہے. یہاں تو میں آپ کو یہ بھی بتا چکا تھا کہ رانا شمیم وہی جو جج، وہ جو ایفیڈیوٹ والی سرکار جو ہیں یعنی بیان الفی 40(3) سے جو دستخط کرایا اور ڈرامہ کیا، اور سید ذوالفقار بھٹو یونیورسٹی میں وائس چانسلر کو میرٹ پہ لگے. نواز شریف نے خود کہا تھا آصف علی زرداری کو کہہ کے وہاں لگوایا اور تنخواہ بھی ان کی مرضی کی لگوائی. تو یہاں تو سمجھتے ہیں، یہاں تو قوم کو سمجھنا چاہیے یہ مفادات کی جنگ ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. اور اس سے اب یہ مشکل ہے کہ ان کی جو موومنٹ ہے نا وہ کامیاب ہو سکے. 18ویں ترمیم کے بعد 90% کام جو ہیں وہ تو صوبائی حکومتوں کے پاس آ گئے ہیں. اگر اگر آصف علی زرداری کہہ رہا ہے کہ میں نے کرپشن ختم کرنی ہے تو کیسے ختم کرنی ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ اپنا آصف علی زرداری کہتے ہیں تو یہ ملی بھگت اب آپ کے سامنے آ چکی ہے. نظر یہ آ رہا ہے کہ جو چائنا کا وزٹ ہے وہ ان کے لیے جو ہے نا بڑا عذاب بن کے گرا ہے. ایسا کیا اہم ایسا معاملہ ہوا کہ ان کی فوراً ملاقات ہو گئی. لگ یہ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا چائنا کا وزٹ جو ہے وہ بڑا کامیاب رہا ہے. جو اکنامک ایشو ہے وہ سیٹل کر دیں گے
اور اولمپک اسٹیڈیم کے حوالے سے جو وہ تقریب ہوئی، اس تقریب میں کہا گیا کہ 2 لوگوں کے ساتھ اسٹیڈیم میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پھر آپ سب نے دیکھ لیا، بڑے ملکوں کے سربراہان جو ہے نا وہ بھی سارا اسٹیڈیم میں اکٹھے ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ والا کارڈ بھی آپ کے سامنے. اور میں اس کو دکھ اور افسوس کا مقام اس طرح کہتا ہوں کہ وزیر اعظم باہر تشریف لے گئے ہیں تو وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے صدر کی حیثیت میں نہیں گئے ہیں، اور آپ بین الاقوامی طور پر اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں. لیکن وہ اتنی سمجھ بوجھ ہوتا ہے نا سیاست کی، اتنی سمجھ بوجھ تو ہے نہیں ان لوگوں میں. ہم اب آپ کو لے کے چلتے ہیں بڑے اہم ایشو کی طرف، اور وہ بڑا اہم ایشو کیا ہے، اور میں نے اس پہ بڑی تفصیل میں نے ٹویٹ کیے ہوئے ہیں. جب 4 ممبر بینچ جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس امین الدین خان، جسٹس قاضی محمد امین، جسٹس منیب اختر کا فیصلہ اب آپ کے سامنے آ چکا ہے. میں نے رات ہی کو ٹویٹ کر دیا تھا. سرینا عیسیٰ اور جسٹس قاضی فائز کے 4 ججز کا فیصلہ بھی آ گیا. جسٹس منظور ملکی ریٹائرمنٹ کے بعد فیصلے پر دستخط کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھایا گیا ہے، اب اس فیصلے پر نظر ثانی تو بنتی ہے. پھر میں نے کہا فیصلہ پڑھنے کے بعد جسٹس قاضی عیسیٰ کا معاملہ آج بھی زندہ ہے، فیصلہ پڑھنے والا ہے اور تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. سرینا عیسیٰ کے جھوٹ بھی سامنے آ گئے. اور شاہ زیب خانزادہ کو میں نے جواب دیا، قانون اور آئین سمجھنا آسان نہیں، تمہارے بس کی بات نہیں، چنے کی دکان لگاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اگر چاہتی ہو تو اردو ترجمہ بھجوا دیں. اور پھر جو آگے میں نے پھر ساتھ تصویریں بھی دی میں نے. جسٹس قاضی فائز کہ اپنی اہلیہ کے فارن کرنسی اکاؤنٹ سے براہ راست تعلق تھا. چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کرنے کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ پاؤنڈ جج صاحب کی لا فرم کے پارٹنر جمع کرائے. سپریم کورٹ کے 4 ججز کا فیصلہ، کہاں گے لبرل نظر ثانی. تاریخی فیصلہ انصاف اس کو کہتے ہیں. سپریم کورٹ کے ججوں نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ سینا عیسیٰ نے لندن کے بینک اکاؤنٹ میں کھلاتے وقت اس وجہ سے پیسے نکلوائے اور ٹرانسفر کرنے کا اختیار بھی جسٹس عیسیٰ کو دے دیا. قاضی عیسیٰ کی لا فرم کے پارٹنر ایس ظفر نے بھی پیسے جمع کروائے. اب کیا بات اس میں رہ گئی ہے، اس کا ابتدا جو ہے نا وہ بہت خوبصورت کیا ہے جناب جسٹس عمر عطا بندیال نے، اور وہ عام آدمی کو سمجھنا ضروری اس حوالے سے ہے. میں کوشش کروں گا کہ وہ میں ساتھ بیک گراؤنڈ پہ اس کا ترجمہ اویلیبل میرے پاس ہوا اور میں وہ ضرور چلاؤں گا. اور اتنا خوبصورت وہ لکھا ہے جناب جسٹس عمر عطا بندیال نے، اور سورہ نساء کی ہے نا آیت نمبر 135 سے کیا ہے، اے ایمان والو تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، محض بریکٹ میں اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ، خواہ گواہی ود ان بریکٹ خود تمہارے پاس یا ود ان بریکٹ تمہارے والدین یا رجسٹر داروں ہوئی کے خلاف ہو. اب یہاں سے سمجھ لیں کہ یہ پیرامیٹر کتنے سخت ہیں، اور اگر ہم 4 ججز کا فیصلہ دیکھ لیں اور اس کو سمجھ لیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فیصلہ کس نے دیا. میں نے اس لیے کہا بہترین انصاف دیا اس فیصلے نے. اب انصاف کے اس کے بعد ہمیں تو مجھے تو بہت کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں بڑی صفائی کے ساتھ سمجھ آ گئی ہیں، اور ہم سمجھنا بھی چاہیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہاں آگے چلنے سے قبل نا میں آپ کو ایک چیز جو بڑی خاص طور پر میں نے آپ کو بتانی ہے، اور وہ بڑی اہم ایشو ہے. اب آپ کو یہاں پر نا میں سنا رہا ہوں، آپ کو سنیے گا. سب سے بڑی منافق قوم پاکستان میں بستی ہے، اس لیے کہ نصوص قطعیہ ہیں حدیث کے کہ 4 یا 3 چیزیں، ایک حدیث میں 3 چیزیں بیان کی گئی، ایک میں 4. آیت المنافق ثلاث، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اگر کہیں امین بنایا جائے خیانت کرے، اور 4تھی علامت اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر ہو. فرمایا جس میں یہ 4 اوصاف ہے وہ کٹر منافق. ایک حدیث میں آیا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو. اس حدیث کو سامنے رکھیے اور اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجیے. یہاں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا خائن. الا ماشاء اللہ، حکم الاکثر حکم الکل، اکثریت کے اوپر فیصلہ ہوگا. یہ میں نے آپ کے لیے اس لیے سنایا ہے، آپ کو آپ سمجھ سکیں کہ اصل بات کیا ہے.
اور سلیکٹڈ پیراز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دینے ہیں, اور یاد رکھیے گا ہاں 2-3 بڑے اہم سوال اٹھائے ہیں. اور کمال کی بات دیکھیں یہاں جو آپ نے سمجھنا ہے وہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے, یہ جو فیصلہ تحریر کیا ہے, یہ جو فیصلہ لکھا گیا ہے, یہ فیصلہ 4 جج, یعنی شروع میں جو فیصلہ ہوا تھا جب ریویو نظر ثانی الاؤ ہوئی تھی 9 مہینے کے بعد یہ فیصلہ آیا, اور اس کو جسٹس مقبول باقر نے لکھا تھا شارٹ ریزننگ, باقی نے ان کے ساتھ کنکر کیا تھا یا اس کی مانا تھا کہ وہ ان کے ساتھ مانتے ہیں. یہ جو فیصلہ اب لکھا ہے یہ 4 ججز ہیں جنہوں نے اکٹھے مشترکہ طور پر لکھا. اب یہ حیران کون ہے چاروں نے اکٹھے کیسے لکھ لیا؟ یا تو ایک جج لکھتا ہے باقی دیکھتے ہیں اس کو پھر فیصلہ آتے ہیں آتھر جج کون سا ہے. تو یہ بڑے سوال ہیں جو اس معاملے میں اٹھ گئے ہیں. جسٹس مقبول باقر صاحب, ٹھیک ہے جی, جسٹس سردار طارق مسعود, جسٹس سید منصور علی شاہ, اور جو ہے نا اپنا اس کے بعد آ جائیں جسٹس امین الدین صاحب. اب اس ساری چیزوں کو اگر جسٹس منظور ملک ریٹائر ہو چکے ہیں, اس میں میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں جو میرے ذہن میں بات ہے. اس میں سے چیدہ نقطے جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ پہ چلیں گے آپ کو سمجھنے کے لیے. اب جو ریلیونٹ پورشن ہے میں نے وہاں سے بتا دیا. سب سے پہلے میں یہ جو میں نے بات کی ہے نا اس کے اوپر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اپنا پوائنٹ آف ویو, اور میں فیصلہ آپ کے سامنے وہ پڑھنے لگا ہوں کہ جو کہا گیا, اور وہ کیا کہا گیا ذرا سنیے گا. جسٹس منیب اختر نے اضافی نوٹ لیا, لیکن یہ اضافی نوٹ خالی جسٹس منیب اختر کا نہیں ہے, یہ 4 ججوں کا ہے. یہ 4 ججوں کا ہے. But there is nothing that commands the support of even a bare majority. There is no ratio or reasoning that has operative effect as being that of the court. With respect, it is therefore necessary follow that neither the 4-member judgment nor that of Justice Yahya Afridi or such reasoning or ratio as may be common between them have any binding presidential effect or value. That is where the matter ends and that is where it must lie. یعنی وہ جو 4 ججوں کا فیصلہ ہے اس کی بائنڈنگ افیکٹ کوئی نہیں ہے لوگوں کا کہنا. اور جسٹس یحییٰ فریدی نے تو اگر وہ فیصلہ پڑھا جائے تو 2 ریزننگ ذہن میں رکھنا ہے. یہ میجورٹی ججمنٹ, میجورٹی تو ہے نہیں, 50% تو ہے ہی نہیں اس کے اندر اگر یوں فیصلہ لیا جائے. یہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے یحییٰ فریدی صاحب کا وہ بار کاؤنسلز کی پٹیشن کی حد تک آ جائے تو 5 اور 4 یہ. اور یحییٰ فریدی صاحب نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی پٹیشن تو ڈسمس کی ہے, تو وہ پھر کیا رہ گیا 4-4, وہ برابر ہو گیا وہاں تک. اور جو باتیں اب سامنے ہیں نا وہ بڑی سمجھنے والی ہیں. اب اس کے بعد کیوریٹو پٹیشن زندہ ہے. میں نے آپ کو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کی نظر ثانی ہونی ہے, اور نظر ثانی بہت افیکٹو ہوگی کیونکہ اب چیزیں بڑی واضح ہو چکی ہیں, اس کے اندر بہت واضح ہو چکی ہیں. اور میں نے اپنا جو پروگرام کیا تھا وہ میں زیادہ لمبا نہیں دہرانا چاہتا, لیکن میں شارٹ میں پوائنٹ آپ کو بتا دوں گا. اس سے پہلے میں بتا دوں جو دوسرا پیرا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھنا ہے وہ بڑا ریلیونٹ پیرا ہے. اور میں نے کہا تھا کہ مسز سرینا کے پاس ثبوت نہیں ہے اس بات کے یہ پیسہ کہاں سے آیا, تو اس ججمنٹ کے 75 پیرا میں اندر لکھا ہوا ہے مسز عیسیٰ ٹرانسفرڈ pound 737,503 and $17.966 to different accounts in the UK statedly for the purpose of London property. The form printed on the bank stationery is signed by both, ذرا سمجھیے گا, Mrs. Sarina Issa and the learned petitioner Justice Qazi Faiz Issa, Mrs. Sarina Issa نے, and is dated 15/12/2013. It grants extensive powers to the learned petitioner in relation to Mrs. Issa foreign currency account in the bank. Some of these are اختیارات دے دیے نا: issuing check on behalf of the account holder, depositing cash fund in the accounts, issuing instruction for the transfer of funds from account, issuing instruction for issuance of statement of accounts.
چیک بک لینے کے لیے, پیسے جمع کرانے کے لیے, پیسے نکالنے کے لیے. دا فارم can be found in book 4 volume number 3 page اتنا, one of the files in the record forwarded by Supreme Judicial Council. Similarly, checks amount to $1,25,000 in value were credited into the foreign currency account of Mrs. Isa by Mr. Essen, جو پارٹنر ہیں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی فرم کے, اور ان سے اب کیا ڈاؤٹ رہ گیا؟ اب تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا نا. یہ اب سیدھا ٹیکس کا کیس تو ہے ہی نہیں. اور میں نے آپ کے سامنے ریزننگ بتائی تھی, میرے پرانے پروگرام بتائے, دیکھ لیں آپ. میں نے آپ کے سامنے ایک وجہ بتائی تھی, میں نے کیا کہا تھا, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسز سرینا عیسیٰ نے کبھی بھی انکم ٹیکس کی ریٹرنوں میں ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ڈکلیئر نہیں کیا. تو اگر ان کے تھے تو انہیں ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا. پہلی دفعہ انہوں نے 31 جنوری 2020 کو ڈکلیئر کی ہے انکم ٹیکس ریٹرن 2018 اور 2019 کی فائل, پراپرٹیاں 2013 کی. پہلی دفعہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اندر جہاں ڈکلیئر کی, اور انہوں نے اب ایڈمیشن تو ہو گیا اور بدنیتی آ گئی کہ ریفرنس شروع ہو چکا تھا, اور یہ تب پراپرٹی ڈکلیئر کی گئی. پھر ان کے پاس منی ٹریل نہیں ہے. منی ٹریل جب پوچھا گیا, وہ میں آپ کے ساتھ بار بار بتا چکا ہوں, اور وہ نظر آ گیا منی ٹریل اب آپ کے سامنے کہ ان کا پیسہ نہیں, جب ڈکلیئر ہی نہیں کیا, ٹیکس ہی نہیں کوئی دیا, اسے رقم کا جب ٹیکس ہی کوئی نہیں دیا تو بات ختم ہو گئی. اب کیا رہ گیا بات؟ اور اب یہ بھی منی ٹریل اس حد تک تو آ گیا نا, اور وہ بھی بڑی صفائی سے چیزیں آ گئی. اور پھر دوسری بات ہے, لمیٹیشن رن نہیں کرتی, کیونکہ انہوں نے ریٹرنیں پہلی دفعہ فائل کی ہیں 2018 30 جنوری یا 31 جنوری 2020 میں, تو 5 سے 6 سال وہاں بند ہے. اگر ٹیکس کا کیس ہے, ٹیکس کا کیس تو ہے نہیں ہے. پبلک آفس ہولڈر ہیں وہ ٹھیک ہے, اسود جعفری کیس کا ذکر کیا ہے, لیکن میں بڑا کلیئر ہوں, آج بھی نیب کا لا اپلائی کرتا ہے اس کے اندر. جہاں سپریم جوڈیشل کاؤنسل دیکھیے عدلیہ کے آزادی کے لیے, یا اور دیکھیں اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو یہ معاملہ دیکھنا ہے, اور کوئی پتہ نہیں, کوئی نیا ریفرنس فائل آ جائے, نیا ریفرنس سامنے آ جائے, اور آپ کے سامنے چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے, اور جس طرح شور ڈالتے رہے, مسز سرینا شور ڈالتی رہی, خطوں والی سرکار کی بات آتی رہی, اور گٹر تک کے لفاظ استعمال کر دیے گئے, تو لوگوں کو تو بہت غصہ ہے. ایمانداری کی بات کریں نا, قول و فعل میں تضاد کا ہے, منافقت کیا ہوتی ہے, کوئی ڈاؤٹ تو نہیں لے گیا نا اس ساری چیزوں کو. جتنا مناسب ہو سکا بیک گراؤنڈ پہ چیزیں چلیں گی. میں نے اب تک یہ ایشو بڑا واضح ہے میری نظر کے مطابق, کوئی ریٹ پٹیشن یا نئی پٹیشن, یا مثال کے طور پر اس میں وفاقی حکومت چلی جاتی کلیریفیکیشن کے حوالے سے, اس فیصلے کے بعد اس کو کلیریفائی جو کرنا ہے وہ تو سپریم کورٹ نے کرا, اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اب 4 سے میں سمجھتا ہوں برابر ہو چکا ہے, اور میجورٹی ججمنٹ یہ نہیں رہی ہے, اور واپس ہم وہیں آ گئے ہیں. معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے ایف بی آر کی رپورٹ بھی زندہ ہے, اور ایف بی آر کی رپورٹ کے حوالے سے بھی کلیئر کر دیا کہ انکوائری. ہاں, اور بتاتا چلوں آپ کے, مسز سرینا عیسیٰ باقاعدہ پیش ہوتی رہی, وہ ذکر کیا, ویڈیو لنک کا, انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کے اندر یہ ساری ان کی باتیں ہیں, یہ نگیٹ کیسے کر دیں. یہ جو میجورٹی ججز ہیں انہوں نے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے تو پہلو تو ہی کی ہے, انہوں نے تو ریکارڈ ہی پورا نہیں دیکھا ہے. وہ تو ججمنٹ ایرونیس ہے, اور میں کہہ چکا وہ بائس ججمنٹ ہے. جو میجورٹی ججمنٹ کہلا رہے ہیں وہ بائس ججمنٹ ہے, ایرونیس ہے. وداؤٹ جورسڈکشن میں لفظ استعمال کروں تو غلط نہیں ہوگا, میلس کا لفظ بھی استعمال کر رہا ہوں تو غلط نہیں ہوگا اس کانٹیکس میں, کہ اس ججمنٹ نے ان ساری اہم ایشوز کو تو دیکھا ہی نہیں ہے. ریکارڈ کے اوپر ہے, ایرر اپیرنٹ آن دی فیس آف ریکارڈ, نظرثانی اب بنتی ہے. ویسے تو 4 ممبر بینچ نے بڑا کلیئر کر دیا ہے, اور یہ فیصلہ جو ہے جسٹس اضافی نوٹ نہیں ہے, چاروں ججز نے اس کو اضافی نوٹ کو مانا ہے اور انڈورس کیا ہے. تو یہ فیصلہ تو 4 ججز کا ہوگا. جسٹس منیب اختر کا نہیں, جسٹس یحییٰ افریدی کا سیپریٹ نوٹ تھا, یہ سیپریٹ نوٹ نہیں ہے. اٹ از اے پارٹ آف دی ججمنٹ, جو مائنورٹی ویو کہا جا رہا ہے, لیکن مائنورٹی ویو کا تو ایشو رہ نہیں گیا, یہ برابری کی سطح پر آ گیا ہے. مسز سرینا عیسیٰ نے جو جھوٹ بولے تھے وہ سارے سامنے آ گئے ہیں. جس طرح کی چیزیں اب ساری ریکارڈ پہ آ گئی. پروگرام زیادہ لمبا نہ ہو جائے, لیکن مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے مسائل سامنے آ چکے ہیں, اور اب ہر چیز ایڈمٹڈ ہے. اب تو اس ججمنٹ میں آ گیا, رپورٹ کو ایک طرف پھینک دیا, تو ججمنٹ کے اندر پیسوں کی ڈیٹیل آ گئی ہے. اب کون سی رہ گیا, چھوڑ دیں ایف بی آر کی رپورٹ کو. لیکن ایف بی آر کی رپورٹ ہمیشہ میں بیک گراؤنڈ پہ چلاتا ہوں, تو بیک گراؤنڈ پہ وہ بھی چل رہی ہوگی. امید ہے سوشل میڈیا ٹیم نے اگر وہ لگا دیا تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ججمنٹ کے جو ریلیونٹ پارٹ ہیں, کہ جس میں مسز سرینا عیسیٰ باقاعدہ جو ویڈیو لنک پہ جب بات ہوئی ان سے پوچھا گیا, ان سے ایک ایک چیز سامنے لائی گئی.
تو جواب کوئی نہیں تھے. خود کہا کہ میری انکم ٹیکس کی ریٹرنوں کے اندر ہے جو معاملہ اور ان کی مرضی سے بھیجا گیا. انہوں نے اس وقت اعتراض نہیں کیا. اور یہ بھی ریکارڈ کی باتیں ہیں. نظر ثانی کا بینچ فائل ہوا تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. یہ ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے, میں بتا دوں آپ کو. 7 ممبر بینچ بنا, 6 مہینے بعد یاد آیا کہ اس کو کہ جناب یہ نظر ثانی کے وہ جو ڈائسنٹ ویو جنہوں نے دیا وہ بینچوں میں ڈالا جائے, ایک نئی درخواست. اور اس پہ پھر کہاں اس پہ چند معاملہ چلنا شروع ہوا اور معاملہ گیا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا استحقاق ہے. الٹیمیٹلی چیف جسٹس نے بینچ بنا کے ان سب کو ایڈ کر لیا. پھر آپ کو یاد ہے وہ پبلک اپنا جی وہ چلائیں جناب لائیو ہیئرنگ دکھائیں, وہ بھی ڈسمس ہوئی. اور 15 دن ریٹائرمنٹ سے قبل جسٹس منظور ملک سے قبل, اور یہ نظر آ گیا تھا. اور آپ کو پتا ہے ان کے جو قریبی صحافی انہوں نے صاف کہہ دیا مینج ہو گیا, یہ لفظ تک استعمال کیے, یہ بھی ریکارڈ کا حصہ اور میں چلا چکا ہوں ان کے ٹویٹ. تو جسٹس منظور ملک کا کردار بہت مشکوک آ گیا اس کے اندر. اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کس حیثیت میں سائن کر لیے, کس حیثیت میں سائن کیے جسٹس منظور ملک نے. وہ جج نہیں ہے, وہ جج نہیں ہے, بڑا واضح طور پر کہہ رہا ہوں, کس حیثیت سے سائن کیے ہیں. اور یہ بھی تاریخ میں کسی وقت آئے گا کہ حدیبیہ کے کیس میں جسٹس منظور ملک کو کیا مسئلہ تھا, ان کو کیا پریشانی تھی, وہ کیوں شریفوں کو فائدہ دینے کے لیے لگے ہوئے تھے. یہ بھی چیزیں کھل کر سامنے آ چکی ہوں گی. چلیں لمبی باتیں ہو جانی ہیں, اب چلتے ہیں جناب ذوالفقار شاہ صاحب کی طرف. اور ہماری کوششیں اور کاوشیں رنگ نہیں لا رہی ہیں. ہمیں دکھ اور افسوس اس لیے ہے, ایک لیٹر آپ کے سامنے 2 فروری 2020 کا لکھیں گے جو ہوم ڈپارٹمنٹ نے لکھا ہے آئی جی پنجاب کو کہ وزٹ ٹو جیل اینڈ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن. اب یہ انہوں نے ای میل لکھی تھی 21 جنوری کی, بڑی جلدی خیال آیا ان کو, ہم تو چاہ رہے ہیں دنوں میں ہو جائے. اور انہوں نے مختلف جیلوں کا پھر ذکر کر دیا. ہاں جی, وہ ڈسٹرکٹ جیل لاہور کا, سینٹرل جیل لاہور کا, ڈسٹرکٹ قصور کا اور سینٹرل جیل قصور کا ذکر کر دیا. اور 2 فروری کے بعد آج ہم 6 فروری میں بیٹھے ہیں, کچھ نہیں ہوا. اور کیا ہیلتھ پروفائل کے حوالے سے باتیں ہیں. اور ابھی جو مزیدار بات ہے, کچھ لیٹسٹ چیزیں ہیں. آپ پہلے تو اس پہ ذوالفقار صاحب سے اسے پوچھ لیتے ہیں. ذوالفقار صاحب یہ تو مذاق ہی ہو رہا ہے, آپ کیا کہیں گے اس لیٹر کے بارے میں؟ سر پچھلے پروگرام میں بھی بالکل ذکر کیا تھا, ہوا تھا اور ذکر کیا ہم نے. تھوڑا سا میں غصے میں بھی, مجھے غصہ بھی بڑا تھا, مجھے صاف سی بات ہے غصہ اس لیے بھی ہے سب کو کہ دیکھیں ایک چیز کرنے والی ہے, جب آپ نہیں کرنا چاہتے یا تو کھل کے بتا دیں کہ جناب ہم پاکستانیوں کی جو نوجوان نسل ہے, آنے والے مستقبل کے معمار ہیں, ان کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتا کر رہے, ان کو سڑکوں پہ اسی طرح رولیں دیں گے, اسی طرح وہ سڑکوں پہ نشہ کریں گے, اسی طرح تعلیمی اداروں میں نشہ کریں گے, تو پھر رزلٹ آپ کے سامنے ہے. ابھی 9 جنوری کے بعد جو آج جو ہمارا جو پروگرام ہو رہا ہوگا 6 فروری, اور اب دیکھ لیں اس میں جو پروگرس ہوئی ہے وہ میرا خیال ہے وہ 0 ہے. اس میں کوئی ایسی, اب آنے والی جو میٹنگ ہے 1 مہینے کے بعد, اس میں جو بھی مجھ سے پوچھیں گے میں تو صاحب نہیں یہ سارے. اور دیکھیں نا, ہم تو باقاعدہ پبلک اویئرنیس بھی دے رہے ہیں, ہم تو اوپنلی بات بھی کر رہے ہیں, اور یہ سارے تو صرف زبان تاکہ چیز دیکھیں نا بڑی کلیئرٹی کے ساتھ, بڑی صفائی کے ساتھ چیزیں رکھ رہے ہیں ہم. اچھا میں نا, مجھے ایک دوست نے کہا کہ یار یہ تو نشئی جو ہیں, نشہ کرنے والے, یہ صرف اب پارکوں باغوں کی حد تک نہیں ہے, سنا ہے نہر کے اندر بھی یہ پائے گئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں بات آئی, آپ کو کچھ پتہ ہے یہ کیا بات ہے ساری؟ سر جی جو نہر کا ایریا نا لاہور کا, ہربنس پورے سے لے کے ٹھوکر نیادبے تک, یا اس سے تھوڑا اور آگے چلے جائیں, یہاں کوئی 15 سے 17 پوائنٹ ہیں. اچھا. اور سب سے جو مین ہب ہے وہ مسلم ٹاؤن موڑ ہے. آج بھی نہر بند ہے, ابھی جا کے آپ چلیں یا ذکر دیکھ لیں, یا جو بھی گزرنے والے ہیں ان سے جو واقف کا ہم یوں کریں گے. ہم اگلی دفعہ نا ہم نا جو ہمارا نیکسٹ سنڈے کا پروگرام ہوگا نا, یہ تصویریں اتار کر نا بیک گراؤنڈ پہ چلائیں گے. اچھا ہم صرف وہیں تک نہیں, آپ سے گزارش یہ ہوگی آپ اپنی ٹیم کے ذمہ لگا کے نا آپ جو بڑے بڑے پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کر کے نا ہم بتائیں گے کہ جناب لکشمی چوک کے قریب یہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, مسلم ٹاؤن کے قریب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, گنگا رام کے قریب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, چبرجی کے قریب یہاں بیٹھے ہیں, کوئی 10-12 بڑے بڑے پوائنٹ کی تصویریں جو ہے نا بیک, تو یہ نظر نہیں آتے کسی کو؟ سب کو نظر آتے ہیں. دیکھیں جو آنرشپ اور خاص کر کرنے کا کام ہے نا وہ کون کرے گا؟ اب بار بار آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی, اس سے پچھلے پروگرام میں بھی بزدار صاحب کا ذکر کیا, ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب یا بزدار صاحب نے تو نہیں نا کرنا, انہوں نے تو وہ اپنی ول شو کرنی ہے, وہ ول دے چکے ہیں, وہ ول شو کرنی ہے. اب آگے کام جنہوں نے کرنا ہے سر وہ تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. میں تو دیکھیں پہلے کہہ چکا ہوں
کیا کوئی ایجنڈا تو نہیں ہماری نوجوان نسل کو مارنے کا؟ نہیں میں تو دیکھیں نا مجھے غصہ آ جائے گا, مجھے غصہ دلا رہے ہیں. دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے کہ عثمان بزدار صاحب اپنا وہ ایک پرانی سی کسی نے بھیج دی کہ انہوں نے کان پہ لگائے ہوئے تھے, میں وہ چلانا نہیں چاہتا کہ جس کو اتنا نہیں پتا کہ یہ ایئرپورٹس ہیں یا اب ہینڈ فری چیزیں ہیں کہ جو آپ کان میں لگا دیں تاکہ آپ کان سن سکیں. جس بندے کو اتنا نہیں پتا ہے اور یہ ساری چیزیں سامنے وہ دیکھ رہا ہے, وہ کبھی کبھی تصویریں اس کی چل جاتی ہیں کہ جناب بغیر سیکورٹی کے گاڑی میں نکل کے سب گھر جا رہے ہوں گے. یہ تو میرا خیال ہے, میں نے بھی اس فیلڈ میں اتنے سال ہو گئے کام کرتے, باہر بھی دیکھا, یہاں بھی کوئی بغیر سیکورٹی کے انڈر کور ہر چیزیں ہوتی ہیں, کوئی بغیر سیکورٹی کے نہیں, صرف پبلک کو ایز اے امپیکٹ شو کرنے کے لیے. سر میں مانتا ہوں ٹھیک ہے بغیر سیکورٹی کے آئیں, ڈرگ ایڈکٹس کو سڑکوں پہ دیکھیں, لاہور میں 120 مقامات ہیں, 30 سے 35 مقام جو ہماری رپورٹ ہر سال ابھی بھی جاری کی ہے. ابھی جو رپورٹ میں نے منتھلی جاری کی ہے سالانہ, اس میں دیکھیں پچھلے سال 2020 میں 417 لوگ تھے سڑکوں پہ, ان نون ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی تھی. آج جو 2021 میں 470 قریب ڈیڈ باڈی, وہ ڈیڈ باڈی ہیں جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے, جو صرف ڈیٹا ہمارے پاس ریکارڈ ہے. اس کا مطلب بڑا واضح طور پر یوں کیوں نہیں ہم کہتے, ہم صفائی کے ساتھ کیوں نہیں کہتے کہ وہ یہ وہی ہیں جو نشئی ہیں, نشئی ہے نشئی. اچھا نہیں, ان کا والی وارث نہیں, ان کو دفنایا بھی اس طرح گیا ہے جاتا ہے کہ اس کی ایک ایف آئی کی کاپی تصویر لی جاتی ہے, مائیں اپنے بچوں کو تلاش کرتی ہیں ان چوکوں چراہوں میں کھڑے ہو کے, عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کو تلاش. ان کو کیا پتا ہے کہ میرا بھائی, میرا خاوند, میرا بیٹا اس دنیا سے وہ اوپر اللہ کو چلا گیا ہے. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا, یہاں بڑی تکلیف دہ بات ہے, پھر کیا جواب دوں. میں نے اسلام آباد کے جو ریلیونٹ متعلقہ تھے ان سے بھی میں نے بات کی, اور میں نے کہا جی ہم آپ کی ہر طرح سے ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ ہمیں بتائیں. میں وہاں بھی بڑا نا امید ہوا ہوں, حالانکہ شفقات جو ہیں وہاں ایجوکیشن ڈپٹی کمشنر بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, بہت ایماندار آدمی ہیں. اور پھر وہ کمشنر جو ہیں راولپنڈی ڈویژن کے حوالے سے مینگل صاحب چلے گئے ہیں, لیکن وہاں بھی میں نے دیکھا ہے یار کچھ سیریسنس نہیں ہے. ہماری ایک اتنی بڑی زبردست جو بات ہم نے کہی تھی, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ بڑے بڑے فارم ہاؤس لے کے ان کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے دیکھیں, لیکن کچھ نہیں ہوا اس میں. بلکہ مجھے تو پتہ چلا ہے کہ آپ جو کہ پبلک کے حوالے سے کام کر رہے ہیں تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے یا کچھ لوگ تو آپ کے پیچھے بھی پڑ گئے ہیں, یعنی وہ آپ سے, یعنی آپ کے کام کرتے ہوئے دیکھ کے ان سے برداشت نہیں ہو رہا یار. سر میں نے اس دن بھی آپ سے کئی بار دبے لفظوں میں کہا تھا, ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا لاہور کا سی او ہے ڈاکٹر فیصل, میں نام بھی اب لینا چاہتا ہوں. بالکل لیں, کھول کے لیں. وہ 8 سال سے جو گورنمنٹ نے ہمیں ایگریمنٹ کے تحت جگہ دی ہوئی ہے نا, جو ہمارا چھوٹا سا آفس ہے, ٹریننگ سینٹر ہے جو ڈپٹی کمشنر آفس کے ساتھ ہے, وہ تنگ کرتا ہے. میں نے کئی بار اعلیٰ حکام سے کہا ہے, لیکن سوال یہ ہے, دیکھیں میں اب بھی کہتا ہوں, سب سے زیادہ ڈرگ مافیا نے تنگ نہیں کیا, سب سے زیادہ بیوروکریسی کے بعد لوگوں نے تنگ کیا جو ڈرگ کو ختم نہیں کرنا چاہتے, جو چاہتے ہیں ان کا. ان کے ذوالفقار صاحب یاد رکھیے گا اسٹیک ہولڈر ہیں وہ, یعنی وہ سر ان کے بچے نہیں ہیں, نہیں ان کے بچے نہیں ہیں, اتنی وہ بغیر بچوں کے ہیں, اتنی اگر شرم آئے نا, وہ بغیر بچوں کے اس دنیا میں رہ رہے ہیں, اتنی شرم اگر آئے, سر ان کے بھی بچے ہیں, وہ اس دن سے ڈرے جب ان کے بچے بھی. میں اگر اس ذہن میں, اس دل میں سینکڑوں نہیں ہزاروں سٹوریاں ہیں بڑے بڑے لوگوں کی, کس کا بچہ, کس کی بیٹی, کہاں کون, کس کی بیوی نشہ کرتی ہے. سر ہم تو پھر بھی پردہ ڈالتے ہیں, ہم تو لوگوں کو خوشیاں دینے والے ہیں, ہم تو لوگوں کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں. ہم تو کبھی نہیں چاہیں گے کسی, چاہے بڑے کا بچہ چاہے چھوٹے کا بچہ سڑک پہ آ کے نشہ کرے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ گھر کے اندر نشہ کرے. خدا کے لیے آپ نے جب کام کرنا ہے, آپ کام کرنے والے کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ آپ کام کرنے والے کو تنگ نہ کریں خدا کے لیے. جب آپ اس طرح کریں گے تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک پلاننگ ہے کہ ہماری نئی نسل کو تباہ کرے, چاہے وہ اپر کلاس کی ہو, چاہے مڈل کلاس کی ہو, چاہے پور کلاس کی ہو. جب آپ نے کام ہی نہیں کرنا, جب آپ نے کام نہیں کرنے دینا. میں ذوالفقار صاحب بات سچ ہے مگر ہے رسوائی کی. مجھے اچھی طرح یاد ہے, مووی آپ اٹھا کر دیکھ لیں آپ نا, ڈرگ ڈیلنگ میں جب ان کا اپنے بچے آ گئے, جب وہ بچہ مر گیا تب احساس ہوا. اب اس وقت پشیمانی کس بات کی, جب سارا کچھ گزر گیا. اور آپ امیجن کریں کہ یہاں انہیں پیسہ ہے, جیسے کرپٹ مافیا یہ اس نظام کو زنگ آلود اور کھوکھلا کر گیا ہے. یہ جو وائٹ شوگر کے یا یہ ڈرگ مافیا کے جو لوگ ہیں نا, انہیں بھی صرف اور صرف اپنے اس کام سے تعلق ہے, انہیں اور کوئی کنسر نہیں ہے
ان کا اور کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف چاہتے ہیں پیسے بنانا, اور پیسہ ہی بنانا مقصود ہو, آخرت میں کیا جواب دینا ہے, زندگی میں کیا جواب دینا ہے ان کے پاس. سر اللہ تعالیٰ سب حساب لے لیتا ہے. وہ یاد رکھیے. اظہر صاحب, میں کئی بار ویسے پروگرام سے ہٹ کے بھی کئی بار آپ سے باتیں کرتا ہوں کہ میں نے اپنی اس لائف, جو میں ڈرگس کی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں, لوگوں کی خدمت, لوگوں کو چہروں کو مسکراہٹیں, میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو مرتے دیکھا ہے, نوجوانوں کو, بچیوں کو, بچوں کو گھروں کے اندر, جو یہ دعوے کرتے تھے کہ میرے پاس سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں خدا کے لیے اس قوم کو بچائیں, اس قوم کے لیے کچھ مل کے کریں, کوئی آپس میں ذہن پہ ذہن لڑائیں, کوئی مل کے بیٹھیں, کوئی کسی کو تنگ نہ کرنے کی کوشش کریں جو کام کرتے. آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں, اور یار سارے ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے دیکھا, سارے ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں. سچ بات ہے, میں نے خود دیکھا ہے. میں آپ کا حوالے سے, میں اتنے عرصے سے میں دیکھتا آیا ہوں, مجھے یاد ہے اچھی طرح سے شیشہ کے لیے کتنی اسٹرگل کی تھی, آپ کو یاد ہے. یہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے جنہوں نے ہماری, جب نور المین مینگل اور میں اور آپ پیش ہوتے تھے لاہور میں 366 شیشہ کیفے تھے, کس نے اسٹینڈ لیا؟ سر ہم نے اسٹینڈ لیا. سپریم کورٹ میں کون گیا؟ ہم نے تو ایسی ایسی چیزیں کر کے دکھائی ہیں, گورنمنٹ کے لیے ایک اچھا رول ماڈل ثابت ہوئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کم از کم ان لوگوں کے لیے جو اس کام کو نہیں کرنے دیتے, وہ کہتے ہیں نہیں آپ اس کو نہ کریں. سر خدا کے لیے کچھ خوف کر لیں, کچھ کر کے دکھائیں, کچھ جو تنگ کرنے کی ریت ہے اس کو چھوڑیں. دیکھیں یاد رکھیے گا, یہ تنگ کرنے کی جو ریت ہے نا, یہ نہیں چھوڑنی ان لوگوں نے. مجھے تو یاد ہے, میں تو دیکھتا ہوں شیشہ کیفا کے حوالے سے, آکسیجن شاٹ کے حوالے سے, پھر اس کے علاوہ اب کئی ایسی ہیں جو ڈرگس کی ہیں. مجھے یاد ہے وہ ٹائنو سیرپ کے حوالے سے, جب ٹائنو سیرپ کا معاملہ تو یاد ہے, یعنی میں تو پچھلے 15 سال سے ذوالفقار صاحب اور آپ اور ہم جدوجہد کر رہے ہیں, اور ہمارا دیکھیں ذاتی کوئی نہیں ہے. ہمیں بھی بڑی آفریں اس طرح کی بیٹھ جائیں, یہ کیا کرنا ہے, ایسی لعنت ہے, ایسی روزی سے لعنت ہے, گھن آتی ہے ایسی روزی سے, کیا کرنا ہے. اگر سمجھ آ جائے, ان کو بھی سمجھ آ جائے, اور بھی رزق رب نے دینا ہے, چھوڑ دو یہ دھندا, یہ منشیات بیچنا, کچھ نہیں ملنا تم لوگوں کو. لیکن ہم اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور کمشنر لاہور جناب کیپٹن ریٹائرڈ عثمان صاحب سے گزارش ہے, بہت سیزنڈ آفیسر ہیں, ایماندار آفیسر ہیں, آپ نا یہ جو کسی جگہ بھی جہاں ہرڈل ہے نا, بیوروکریٹک یا ریڈ ٹیپزم ہے, اس کو ختم کریں خدا را. نہیں کمشنر صاحب بڑے اچھے, انہوں نے پہلے بھی تعاون کیا, مجھے پتہ ہے, پہلے بھی تعاون کر, مجھے پتہ ہے اس بات کا. لیکن ان کے آس پاس یہ جو ہے نا, یہ جو ڈاکٹر فیصل جیسے لوگ, یہ کیوں نظر آ رہے ہیں یہاں پر؟ انہیں اٹھا کر کیوں نہیں پھینکا گیا, کیوں نہیں محکموں سے نکالا گیا؟ کیونکہ ان کے یہ اسٹیک ہولڈر ہیں, یہ ان لوگوں کے اسٹیک ہولڈر ہیں جن کا مقصد ہے ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا, ان مافیاز کو پروٹیکٹ کرنا. اور میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں, اور مجھے امید ہے میری آواز وہ ضرور سن رہے ہوں گے, ایک تو یہ والا میٹر, یہ ضرور ذوالفقار شاہ کے حوالے سے جو معاملہ ہے, یہ ان کے اوپر کسی طرح کا حل ڈالنا ہو. یہ چھوٹی یا گارنٹی میں دیتا ہوں, میں اتنے عرصے سے کام ہوتے دیکھ رہا ہوں, بے ایمان آدمی نہیں ہے, سروسز دے رہے ہیں اور محنت اور ہمت کر رہے ہیں. دوسری بات آپ سے جو گزارش ہے, بڑے بڑے فارم ہاؤس کے حوالے سے خدارہ ریہیبلیٹیشن کی طرف آئیں, اور عثمان بزدار بھی شاید جاگ جائے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گزارش ہے, میں کوئی سخت باتیں نہیں کرنا چاہتا, اگلے پروگرام میں سخت مزید باتیں کروں گا. میں صرف ایک دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر کیا رزلٹ ہمیں ملتے ہیں. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.